خطبات اقبال نئے تناظر میں محمد سہیل عمر۔ ان لیکچروں کے مخاطب زیادہ تر وہ مسلمان ہیں جو مغربی فلسفے سے متاثر ہیں اور اس بات کے خواہشمند ہیں کہ فلسفہ اسلام کو فلسفہ جدید کے الفاظ میں بیان کیا جائے۔ میرا کام زیادہ تر تعمیری ہے اور اس تعمیر میں میں نے فلسفہ اسلام کو بہترین روایت کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ عالم اسلام نہایت تیزی کے ساتھ مغرب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس تحریک میں بجائے خود کوئی خرابی نہیں، کیونکہ جہاں تک علم و حکمت کا تعلق ہے، مغربی تہذیب دراصل اسلامی تہذیب ہی کے بعض پہلوؤں کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے۔ دور حاضر کا مسلمان قطعاً مایوس ہو چکا ہے۔ وہ سمجھتا ہے اس کا روحانی زندگی کا احیاء اب مذہب کے ذریعے ناممکن ہے، حالانکہ مذہب ہی وہ ذریعہ ہے جس سے افکار و خیالات کی دنیا میں وسعت پیدا ہوتی ہے اور جس کے سہارے ہم زندگی، قوت اور طاقت کے دائمی سرچشمے تک پہنچتے ہیں۔ علامہ نے کانٹ کی فکری بنیاد میں اصلاح کر کے اس سے آگے بڑھنے کی تجویز کی ہے۔ علامہ اقبال نے آغاز میں فرمایا کہ قرآن کی روح اور فلسفہ یونان کی فکر میں تضاد ہے۔ فلسفہ یونان عقل کا اسیر ہے اور قرآن غیر کلاسیکی یا ضد یونانیت کا علمبردار۔ سقراط کی توجہ صرف عالم انسانی پہ تھی۔ اس کے نزدیک انسان کے مطالعے کا بہترین موضوع انسان ہی ہو سکتا ہے، نہ کہ نباتات یا ستاروں کی دنیا۔ مگر اس سے قدر مختلف ہیں قرآن پاک کی تعلیمات، جس میں ارشاد ہے کہ شہد کی مکھی ایسی حقیر شے بھی وحی الہی سے بہرہ ور ہوتی ہے، اور جس نے بار بار اس امر کی دعوت دی ہے کہ ہواؤں کے مسلسل تغیر و تبدل کا مشاہدہ کیا جائے، نیز دن رات کے اختلاف، تارے بھرے آسمان اور سیاروں کا جو فضائے لامحدود میں تیرتے پھرتے ہیں۔ غزالی پر علامہ کا اعتراض یہ ہے کہ امام موصوف یہ نہیں سمجھتے کہ فکر و وجدان میں ایک نامی رشتہ کام کر رہا ہے۔ فکر سے اگر نارسائی کا اظہار ہوتا ہے، یہ ٹیبل آف کانٹینٹ ہیں علامہ اقبال کے خطبے کے، جو انہوں نے مختلف جگہوں پہ 7 خطبے دیے تھے۔ انگلش میں ان کو کہتے ہیں The Reconstruction of Islamic Thoughts۔ علامہ اقبال کا 6واں خطبہ تھا اجتہاد فی الاسلام۔ اس خطبے کا موضوع ہے وہ اصول جس کی بنیاد پر اسلام میں ترقی اور نشو و نما کا تصور کیا جا سکے۔ علامہ اقبال اجتہاد کے ضمن میں گفتگو کی اور ترکی کے مسئلہ خلافت کو بطور مثال پیش کیا۔ کیا خلافت ایک شخص کی ہونی چاہیے یا ایک گروہ کی؟ منتخب اسمبلی کے سپرد بھی کیا جا سکتا ہے؟ علامہ اس ضمن میں ترکی کے اجتہاد یعنی اسمبلی کی خلافت کے حامی ہیں۔ ترکی نے یہ فیصلہ مغرب جدید کی جمہوریت یا ریپبلکن فکر کی نقالی میں کیا تھا، لہٰذا اس مسئلے پر مزید غور کرنے کی ضرورت ہے۔ علامہ نے اس نکتے کو بھاپ لیا، لہٰذا انہوں نے کہا، اس لیے کہ ایک تو جمہوری طرز حکومت اسلام کی روح کے عین مطابق ہے، ثانیاً اگر ان قوتوں کا بھی لحاظ رکھ لیا جائے جو اس وقت عالم اسلام میں کام کر رہی ہیں، تو یہ طرز حکومت اور بھی ناگزیر ہو جاتا ہے۔